بسم اللہ الرحمن الرحیم المحمود هو اللہ والمصطفى سیدنا رسول اللہ وأحق ما اتبع کتاب اللہ وبعد فاللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا النبی الامی الحبیب العالی القدر الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیے الحمدللہ اب تلک اللہ کے فضل سے سورہ طٰہٰ کی 104 آیتیں مکمل ہو چکی اور یہاں سے آیت نمبر 105 سے ہم کو پڑھنا ہے۔ گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا تو گزشتہ سبق کے آخر میں ہم نے قیامت کے بارے میں پڑھا تھا اور قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب آج کے سبق میں یہ اسی سے متصل ہے اور اسی سے اس کا تعلق ہے۔ بہرحال جو ہم اب آیت پڑھنے جا رہے ہیں یعنی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا شان نزول سن لیجیے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ ثقیف کے ایک شخص نے یعنی ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ دیکھیں پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں، کیف تکون یوم القیامت، کہ پہاڑ قیامت کے دن کیسے ہوں گے یہ پوچھتے ہیں۔ فقل، تو آپ فرما دیجئے لہم، ان سے آپ ان سے فرما دیجئے، ینسفها ربی نصفا، ٹھیک ہے، کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ نصف کا مطلب ہوتا ہے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دینا۔ خود مفسر نے مطلب بتایا، کہا بِأَن يُفَتِّتَهَا كَالرَّمْلِ السَّائِلِ، بہیں طور کہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا رمل سائل کی طرح، یعنی وہ جو ریتا ہوتا ہے بہنے والا ریتا بالکل باریک سا جو ہوتا ہے اس کی طرح کر دے گا۔ ثُمَّ يُطِيرَهَا بِالرِّيَاحِ، پھر ہواؤں سے اس کو اڑا دے گا، ہواؤں سے اس کو اڑا دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو ختم کر دے گا، پھر ان پہاڑوں کا کوئی اثر باقی نہ رہے گا۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، ہا ضمیر کا مرجع ارض کی طرف لوٹ رہا ہے اور مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا۔ فَيَذَرُوهَا، تو اس کو چھوڑے گا یعنی زمین کو، قَاعًا صَفْصَفًا، اس حال میں کہ وہ قاع صفصفہ ہوگی یعنی چٹیل میدان۔ منبسطاً، قاعًا کا مطلب ہے منبسط یعنی وہی بالکل سیدھی، چٹیل جس کو کہہ سکتے ہیں۔ صفصفہ مستویہ، بالکل سیدھی ہوگی زمین۔ لا تری فیہا عوجا، آپ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں دیکھیں گے، انخفاضاً یعنی گڈھا وغیرہ، ولا امتا، اور نہ ہی اونچائی دیکھیں گے، ارتفاعاً بلندی، یعنی آپ زمین میں نہ کوئی اونچ نیچ دیکھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہاڑوں کو ریزہ ریزہ بنا کر اڑا دے گا، یعنی ان کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا۔ قیامت کے دن پہاڑ بالکل ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ زمین کو قیامت کے دن بالکل چٹیل میدان بنا دے گا، یعنی نہ زمین میں کوئی اونچائی ہوگی نہ کوئی نیچائی ہوگی، جیسے آج دیکھتے ہیں ہم کہ زمین کہیں اونچی ہے کہیں نیچی ہے، کہیں پہاڑ ہیں، جہاں پہاڑ ہیں وہ وہاں بہت اونچائی ہے، دوسرے ایریے نیچے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ پہاڑ سب ختم ہو جائیں گے اور زمین بالکل چٹیل میدان ہوگی، بالکل سیدھی، نہ اس میں کوئی اونچائی ہوگی نہ کوئی نیچائی ہوگی۔ یومئذ، اس دن، ای یوم اذا نصفت الجبال، یعنی جس دن پہاڑوں کو جو ہے ریزہ ریزہ کر کے ختم کر دیا جائے گا، اس دن یتبعون، اتباع کریں گے۔ کون اتباع کریں گے؟ ای الناس، یعنی لوگ اتباع کریں گے۔ کب اتباع کریں گے؟ بعد القیام من القبور، قبروں سے کھڑے ہونے کے بعد، قبروں سے اٹھنے کے بعد، یعنی جب قیامت آئے گی اور لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو لوگ جو ہے کہتے ہیں اتباع کریں گے۔ کس کی اتباع کریں گے؟ الداعیہ، ایک داعی کی اتباع کریں گے، ایک پکارنے والے کی اتباع کریں گے۔ اور وہ داعی کیسا ہوگا؟ الی المحشری، جو محشر کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوگا بصوتہ، ہی اپنی آواز سے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہوں گے کون؟ وہو اسرافیل، وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے، لوگوں کو جو ہے کہتے ہیں بلا رہے ہوں گے محشر کی طرف۔
یقول کہہ رہے ہوں گے لوگوں سے، حضرت اسرافیل لوگوں سے قیامت کے دن کہیں گے جب لوگ قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، وہ کہیں گے ہلموا الی عرض الرحمن، چلو اللہ کی بارگاہ میں چلو، رحمان کی بارگاہ میں چلو، یعنی اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے چلو، ٹھیک ہے۔ لا عوج لہ، اس سے کوئی جو ہے بچاؤ نہیں ہوگا، کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، اے لاتباعہم، یعنی ان کی اتباع کے لیے، یعنی مطلب کیا، ان کی اتباع سے اس داعی کے لیے کوئی ادھر بدھر یعنی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، عوج نہیں ہوگا، یعنی مطلب اے لا یقدرون الا یتبعوا، یعنی لوگ یہ استطاعت نہیں کر پائیں گے کہ اس کی اتباع نہ کریں، ادھر ادھر ہو جائیں، اس سے ادھر ادھر ہونا نہیں ہوگا، یعنی وہ جو داعی نے محشر کی طرف بلا رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا آؤ سب اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ، آؤ سب رحمان کے حضور پیش ہو جاؤ، تو کوئی بھی استطاعت نہیں رکھ پائے گا کہ دائیں بائیں ہو جائے، ادھر ادھر ہو جائے، ہر کوئی اس کی اتباع کرے گا، ہر کوئی اس کے پیچھے چل پڑے گا، کوئی بھی استطاعت نہیں رکھ پائے گا کہ اس سے جدا ہو جائے۔ وخشعت، سکنت، ٹھیک ہے، وخشعت الاصوات، اور جو ہے آوازیں جھک جائیں گی، للرحمن، اللہ کے حضور، اور اللہ کی حضور آوازیں پست ہو جائیں گی، خشعت پست ہونا، سکنت پست ہو جائیں گی، الاصوات آوازیں، للرحمن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کے حضور آوازیں پست ہو جائیں گی، آوازیں ختم ہو جائیں گی، فلا تسمعوا، تو آپ نہیں سنیں گے، الا ہمسا، مگر ہلکی سی آواز، ساری آوازیں بند ہو جائیں گی۔ اور وہ ہلکی سی آواز کیا ہوگی، اس میں ویسے مفسرین کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ لوگوں کے ہونٹ ہل رہے ہوں گے، بس اس کی آواز ہوگی، لیکن امام جلال الدین محلی کے نزدیک جو راجح قول ہے وہ انہوں نے یہاں پیش کیا، جو ہلکی سی آواز آپ قیامت کے دن سنیں گے وہ کیا ہوگی، صوت وطئ الاقدام، پیروں کے چلنے کی آواز ہوگی، فی نقلیہا، کہ پیر جو چل رہے ہوں گے، منتقل ہو رہے ہوں گے، المحشر، محشر کی طرف، کصوت اخفاف الابل فی مشیہا، جیسے کہ جو ہے اونٹ کے کھروں کی آواز ہوتی ہے اونٹ کے چلنے میں، جب اونٹ چلتے ہیں تو آواز ہوتی ہے، تو ایسے ہی لوگ قیامت کی طرف چل رہے ہوں گے تو ان کے قدموں کی آواز ہو رہی ہوگی، قیامت کے دن آپ صرف یہی آواز سنیں گے اور کوئی آواز نہیں نکل رہی ہوگی، ساری آوازیں بند ہو جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں ساری آوازیں پست ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت کاملہ جو ہے لوگوں پر ظاہر ہوگی، یعنی اللہ کی تو ملکیت کاملہ ہمیشہ سے ہے، لیکن دنیا میں لوگ سرکش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے دنیا میں، تو لوگ کوئی خدائی کا دعویٰ کرتا رہتا ہے، کوئی سرکشی کرتا ہے، کوئی کفر کرتا ہے، کوئی شرک کرتا ہے، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، سب کی سرکشی ختم ہو جائے گی، سب کا جو ہے عناد ختم ہو جائے گا، اور سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں بالکل عاجزی انکساری کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور بالکل عاجز ہو کر سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی۔ اور اس دن پھر کیا ہوگا، یومئذ، اس دن لا تنفع الشفاعت احدا، شفاعت کسی کو فائدہ نہیں دے گی، کوئی گزارش کسی کو فائدہ نہیں دے گی، الا من اذن له الرحمن، مگر اسی کو شفاعت فائدہ دے گی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے، ان یشفع له، کہ اس کی شفاعت کی جائے، ورضی له قولا، اور جس کے بعد اللہ کو پسند آ جائے، بان یقول، بین طور کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی قیامت کے دن کسی کے لیے سفارش قبول نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ جن کے لیے اجازت دے دے کہ ہاں ان کے حق میں شفاعت کی جا سکتی ہے، اور جن کو شفاعت کرنے کی اجازت دے دے وہ شفاعت کریں گے، اور پھر اللہ نے فرمایا اللہ جس کی بات سے راضی ہے اس کی شفاعت ہوگی۔ تو یہ جو حاشیہ ہے جو ہے کہتے ہیں یہ جو تفسیر ہے، اس تفسیر کے حاشیۃ الساوی میں امام ساوی نے لکھا کہ یعنی لا الہ الا اللہ، جو مفسر نے کہا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اللہ اس کی بات سے راضی ہے، تو اس سے مراد پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، اور آیت کا مطلب یہ ہے یا تفسیر کا اس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی اسلام پر مرا تو اللہ تعالیٰ اس کی بات سے راضی ہوگا، اور جو بھی ایمان کی حالت میں مرا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دے گا کہ وہ دوسرے کے لیے شفاعت کرے اور دوسرا اس کے حق میں شفاعت کرے، یعنی مومنین کی شفاعت قبول ہوگی، ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں شفاعت کرے گا۔ تو بہت سارے لوگ دیوبندی وہابی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، یہ آیت کریمہ بالکل واضح دلیل ہے اس بات پر کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا لا تشفع الشفاعہ، کہ شفاعت قبول نہیں ہوگی، بس اتنے کو پیش کر دیتے ہیں، پوری آیت نہیں پڑھتے ہیں، اور آگے جو استثناء فرما دیا الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ جن کے لیے اللہ اجازت دے دے اور جن کی بات کو اللہ پسند کر لے ان کی شفاعت جو ہے قبول ہوگی، تو وہ مومنین ہیں۔
تو جب بعض مومنوں کے حق میں شفاعت قبول ہوگی تو پھر سید المرسلین، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بدرجہ اولا قبول ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت کریں گے، بلکہ شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے، بلکہ سب کو جو شفاعت کرنے کا حق ملے گا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملے گا۔ تو شفاعت تو اس آیت سے ثابت ہے، ٹھیک۔ بہرحال، اور اللہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، من امور الاخرہ، یعنی امور آخرت، یعنی آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ سب کو جانتا ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے لوگوں کے، اللہ اسے بھی جانتا ہے، من امور الدنیا، یعنی امور دنیا، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کی حقیقت کو تفصیلاً جو ہے اس کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، لیکن یہ لوگ یعنی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی علم کے اعتبار سے، یعنی ساری مخلوق کا علم اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی لا یعلمون ذالک، یعنی پوری کی پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت کو نہیں جانتا، کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے، کنہ ذات اور کنہ صفات کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا مخلوق میں، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی نہیں جانتے، یہاں تک کہ امام الانبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات کو اجمالاً جانتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات کا اجمالی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری مخلوق سے زیادہ علم ہے، یعنی مخلوق کے لیے جتنی مقدار اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہنچنا ممکن ہے علم کے اعتبار سے، یعنی پوری مخلوق کے لیے جتنا ممکن ہے اللہ کے بارے میں مخلوق جان سکتی ہے، تو اس قدر ممکن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو حاصل ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ لیکن اس کے باوجود کنہ ذات الہی کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں، اور یہ وہ بحث ہے جس کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے الدولۃ المکیہ میں تفصیلاً پیش کیا۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اور جملہ اہل سنت، بلکہ 14 صدیوں کے ائمہ کا سب کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت، کنہ ذات، کنہ صفات کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات کو اجمالاً اور جتنا مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا ممکن ہے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو اب بتائیں، یہاں تو اعلیٰ حضرت نے بالکل صریح کر دیا، صریح بیان کر دیا بالکل، جو ہے دولت المکیہ کے اندر، کہ کنہ ذات کو کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں حضور کے علم کی یہ شان ہے کہ پوری مخلوق سے سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے تم سنی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اور اللہ کے علم کو برابر قرار دیتے ہو۔ ارے اللہ تعالیٰ اپنی کنہ ذات کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں اپنی ذات کی حقیقت، اپنی صفات کی حقیقت کو جانتا، مخلوق میں کوئی نہیں جانتا، تو کہاں ہم جو ہے مخلوق کے علم کو اللہ کے علم سے ملا رہے ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین، ہرگز نہیں۔ ہم کبھی جو ہے یہ نہیں کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے برابر ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ہرگز نہیں۔ اللہ کا علم غیر متناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم متناہی ہے، اس کی ایک حد ہے، اور وہ متناہی کیا ہے کہ جو ہے مخلوق کے لیے جتنا علم ممکن تھا وہ سب علم اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، اور حضور کا علم ترقی کرتا رہتا ہے۔ آگے آیت کریمہ آئے گی، اللہ نے خود حضور کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آج ہی کے سبق میں آئے گی کہ اے محبوب یہ دعا کیجئے کہ میرے رب مجھے علم اور زیادہ عطا فرما۔ تو ترقی علم کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم فرمایا کہ ترقی علم کی دعا کرو،
تو حضور کا علم روز بروز ترقی میں ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ کی جو معرفت حاصل ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اسی لیے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت حاصل ہوگی وہی اشرف و اعلیٰ ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کو جتنا جانتا ہوگا اس کی اتنی ہی فضیلت ہوگی۔ بہرحال تو یہ علم کے مسئلے میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ عقلاً نہ شرعاً، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کرنا عقلاً اور شرعاً یہ محال ہے، اس لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی ذات و صفات کی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ ہاں لیکن جو ہے اس کے بارے میں جو اس کی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور قادر ہے، مرید ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے علم ہے، لیکن اس کی ذات کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات کو اجمالاً جانتے ہیں، اور جو ہے کہتے ہیں مخلوق کے لیے جتنا علم اللہ کی ذات کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں جاننا ممکن تھا، حضور اتنا جانتے ہیں، لیکن کنہ ذات تو وہ کوئی نہیں جانتا مخلوق میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہرحال تو اللہ تعالیٰ سب جانتا دنیا اور آخرت کے معاملات کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وعنت الوجوہ، اور چہرے جھک جائیں گے، خضعت یعنی چہرے قیامت کے دن جھک جائیں گے، للحی، اس ذات کے لیے جو خود زندہ ہے، القیوم، اور دوسروں کو قائم رکھنے والی، ای اللہ یعنی اللہ کے لیے۔ وقد خواب، اور برباد ہو گیا، خسر ہلاک ہو گیا، من حمل ظلم، جس نے ظلم اٹھایا، ای شرک یعنی شرک، یعنی قیامت کے دن جو شرک کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جس نے نیک کام کیا، اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، وہ مومن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، تو پتہ چلا کہ نیک کام تبھی قبول ہوگا جب ایمان سلامت ہوگا۔ تو جس نے نیک کام کیے اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فلا یخاف ظلما، تو اسے کسی زیادتی کا خوف نہیں ہوگا، بزیادۃ فی سیئاتہ، یعنی اپنے گناہوں میں زیادتی کا خوف نہیں ہوگا، یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس نے جو نیک کام کیے تو اس نیک کاموں کا اسے پورا اجر نہیں ملے، اس زیادتی کا اسے خوف نہیں ہوگا، ولا ہدما، اور نہ ہی کسی کمی کا خوف ہوگا، بنقص من حسناتہ، یعنی اس کی نیکیوں سے کچھ کم کر دیا جائے اسے یہ کوئی خوف نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن اس کو، نیک کام کرنے والے کو، مومن کو، اس کے تمام اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے کہیں زیادہ اپنے فضل سے اس کو عطا فرمائے گا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، معطوف علی كَذَلِكَ نَقُصُّ، پچھلی دو تین آیتیں پہلے گزرا تھا كَذَلِكَ نَقُصُّ، تو اسی كَذَلِكَ نَقُصُّ پر وَكَذَلِكَ جو ہے یہ آیت ہے، اور مطلب ہے ای مثل انزال ما ذکر، یعنی جو کچھ پیچھے ذکر کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے وغیرہ، یہ ساری چیزیں ذکر کی گئی، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو نازل کیا، انزلناہ، اسی طرح ہم نے اس کو یعنی قرآن کو نازل کیا، یہ القرآن یعنی قرآن کو کیسے، قرآن عربی، عربی قرآن بنا کر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، وصرفنا کررنا فیہ، اور ہم نے اس میں بار بار بیان فرمائی، کیا، من الوعید، وعید، یعنی قرآن میں ہم نے بار بار وعیدوں کا ذکر فرمایا کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، آخرت کا انکار کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اللہ کا انکار کرو گے تو یہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے اس میں بار بار وعید ذکر کی، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ بچیں الشرک، شرک سے، یا تاکہ لوگ ڈریں، او یحدث القرآن لهم ذکرا، یا پھر قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے، ان کے دلوں میں کوئی نصیحت پیدا کر دے، بہلاک من تقدمہم من الامم فیعتبرون، یعنی قرآن ان کے دلوں میں یہ نصیحت پیدا کر دے کہ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ سب ہلاک ہو گئیں سرکشی کی وجہ سے، فیعتبرون، تو یہ نصیحت حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ عرب والے جو سب سے زیادہ ماہر تھے دنیا کے اندر زبان کے اعتبار سے، اور سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے، تو انہیں پتہ چل جائے کہ جب عرب والے جو سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہیں وہ قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے، تو پوری دنیا میں کوئی قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتا، لہٰذا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بہرحال، اور قرآن میں بار بار اللہ نے وعید ذکر فرمائی تاکہ لوگ ڈریں، شرک سے بچیں، اور لوگوں کے دلوں میں پچھلی قوموں کے حال کو سن کر یا ان وعیدوں کو سن کر کچھ نصیحت پیدا ہو۔ فتعال اللہ الملک الحق،
فتعالی تو بلند و بالا ہے، اللہ وہ اللہ، الملک الحق جو سچا بادشاہ ہے، عما اس سے یقول المشرکون جو مشرکین کہتے ہیں، یعنی جو مشرکین اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی بات کہتے ہیں اور شریک ٹھہراتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بہت بلند و بالا ہے، ٹھیک۔ وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ أَيْ بِقِرَاءَتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ۔ اب یہاں سے یہ جو آیت آ رہی ہے اس کا شان نزول سمجھ لیجئے اور اس کا پس منظر سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور حضرت جبریل قرآن آپ کو سناتے تو آپ بہت تیزی سے حضور قرآن کی تلاوت کرتے، یعنی حضرت جبریل بتاتے تو بہت تیزی سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت فرماتے، تاکہ جو ہے کہتے ہیں تاکہ اس کو تیزی سے یاد کر لیں اور اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوٹے۔ قرآن کی حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہ تیزی نہ کریں، اور اس کی تفصیل جو ہے سورہ قیامہ کے بھی اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اس میں جو ہے جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی جلدی نہیں ہلائیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا اور اس کو جو ہے پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو پھر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے بعد آپ پڑھو۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کو بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، یعنی اس کی حفاظت کرنا، اس کے معنی کو واضح کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، پہلے سکون سے جو ہے جبریل کو پورا کر لینے دیں، پھر اس کے بعد سکون سے آپ پڑھیں۔ تو اسی کا ذکر یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، کہ قرآن کے سلسلے میں جلدی مت کیجیے، ای بقراءتہ، یعنی اس کو پڑھنے میں، من قبل، اس سے قبل کہ ان یقضى الیک وحی، کہ آپ پر وحی پوری ہو جائے، ای یفرغ جبریل من ابلاغہ، یعنی جبریل جو وحی لے کر آئے ہیں اس کو پہنچانے سے جب تک فارغ نہیں ہو جائیں، جب تک آپ جلدی مت کیجیے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہیے اے رب مجھے علم عطا فرما، اور زیادہ علم عطا فرما، ای بالقرآن، یعنی قرآن کے ذریعے۔ فَكُلَّمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْهُ زَادَ بِهِ عِلْمُهُ، یعنی تو جب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوتا، زَادَ بِهِ عِلْمُهُ، تو حضور کا علم بڑھتا۔ تو قرآن جب جب نازل ہوتا حضور کا علم بڑھتا رہا، تو حضور کا علم ترقی کرتا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ما کان و علم ما یکون ایک بار میں مل گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ما کان و علم ما یکون حاصل ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت وہ ایک الگ علم ہے، لیکن ما کان و ما یکون کی کائنات میں جو کچھ ہو چکا، جو ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب جانتے ہیں۔ تو وہ جو علم ہے وہ یک بار کی حاصل نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی اللہ نے سارا علم عطا فرما دیا، بلکہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا اللہ علم عطا فرماتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں جب قرآن کی وحی مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرما دیا۔ تو قرآن جب جب نازل ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اضافہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کوئی جو ہے ایسی حدیث آ جائے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز کا علم نہیں تھا، صحابہ سے پوچھا یا کچھ بھی ہوا، تو یا تو وہ تعلیم امت کے لیے ہوگی، یا پھر اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس چیز کا علم عطا نہیں فرمایا ہو، بعد میں عطا فرما دیا ہو۔ تو اس طرح کی حدیثیں کبھی بھی علم غیب کے نہ ہونے پر جو ہے دلالت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزوں کا علم غیب عطا فرمایا۔ کل علم غیب کے ہم قائل نہیں ہیں کہ مکمل علم غیب عطا فرمایا، کل کے ہم قائل نہیں ہیں، لیکن بہت سی چیزوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا ہے، یعنی ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور لیکن حضور کا جو بعض غیب ہے، یعنی حضور کو بعض غیب کا علم حاصل ہے، تو اس بعض کا یہ مطلب نہیں ہے تھوڑا سا بعض، جیسے معاذ اللہ رب العالمین دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ بعض علم تو زید امر وغیرہ کو بھی حاصل ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ نہیں، حضور کا جو بعض علم ہے وہ پوری مخلوق سے زیادہ ہے، پوری مخلوق کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری مخلوق میں سب سے زیادہ علم حاصل ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی سب سے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادتی علم طلب کرتے رہیے۔
تو پھر اس سے پتہ چلا کہ علم بہت اشرف چیز ہے اور انسان کو ہمیشہ علم کے حصول میں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بس آج اتنا ہی پڑھیں گے کیونکہ کل سے ایک دوسرا واقعہ شروع ہوگا، دوسرا قصہ، تو کل سے پڑھیں گے۔ نکتفی بہذا القدر، ھذا وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اور کوئی اعتراض ہو، کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ